بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کے 4 سفر، اس کا حصہ دوم اور حصہ دوم کی قسط نمبر 3۔ فرید آباد شیخ فرید کے نام پر بسایا ہوا شہر۔ برٹانیکا انسائکلوپیڈیا کے مطابق جہانگیر کے ایک بہت ہی قریبی درباری جن کو بابا فرید کہا جاتا تھا کی ذمہ داری اس راستہ کی حفاظت کی تھی جسے اب ہم جی ٹی روڈ کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی یہ ذمہ داری خوب نبھائی۔ اس پر خوش ہو کر بادشاہ نے ان کے نام پر یہ شہر بسایا اور ان کی وفات کے بعد ان کا مقبرہ بھی اسی شہر میں بنوایا۔ فرید آباد بہت پرانا شہر نہیں ہے۔ یہاں انگریزوں نے 1867 میں میونسپل کمیٹی قائم کی تھی۔ جب ہم اس شہر سے گزر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ یہ شہر بہت ہی گنجان آباد ہے۔ محسوس ہوتا تھا کہ ہر جگہ انسان ہی انسان ہے۔ وہاں ایسی جگہ بھی تھیں جہاں بہت زیادہ انڈسٹری لگی ہوئی تھی، بہت سے سرکاری دفاتر اس کے علاوہ تھے، کئی انٹرنیشنل کمپنیز کے بورڈ بھی وہاں موجود تھے۔ مجھے یہ جان کے حیرانی ہوئی کہ ہریانہ اسٹیٹ کا 1/4 ٹیکس صرف فرید آباد سے اکٹھا ہوتا ہے۔ WHO کے مطابق یہ دنیا کے گنجان آباد شہری علاقوں میں سے ایک ہے۔ میں نے پچھلے صفحات میں سمارٹ سٹی کا ذکر کیا تھا۔ بھارت پورے ملک میں 100 سمارٹ سٹی بنا رہا ہے، جن میں ایک فرید آباد بھی ہے۔ یہ شہر بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور اس کا شمار دنیا کے چند تیز ترین ترقی کرنے والے شہروں میں ہوتا ہے۔ میں نے راستے میں کئی اور مقامات بھی دیکھے، دور ہونے کی وجہ سے ہم بابا فرید کا مزار نہ دیکھ سکے۔ ایک جگہ سے گزرتے ہوئے میں نے ایک ٹاؤن پارک دیکھا جہاں 250 فٹ اونچا بھارتی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ اس علاقے کی ایک اور اہم بات یہاں پر سائیں بابا کا مندر ہے۔ سائیں بابا بھارت کی ایک مشہور مذہبی شخصیت ہیں۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک صاحب جن کا تعلق فرید آباد ہی سے تھا، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آگرہ جا رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے فرید آباد کے بارے میں جاننا چاہا۔ اس پر انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں کا سب سے مشہور میلہ سورج کنڈ ہے جو فروری میں لگتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں آتے ہیں۔ اس میلے میں علاقے کی تہذیب و تمدن کے بے شمار مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ میلہ تو دیکھنا ممکن نہیں تھا، لیکن ان صاحب کی باتوں سے لگا کہ یہ ایک بہت ہی مشہور میلہ ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے یہاں پنجاب میں بھی فروری میں دیہاتی میلے لگتے ہیں۔ اس وقت کسان گندم کی کاشتکاری سے فارغ اور فصل پکنے کا انتظار کرتے ہیں اور موسم بھی خوشگوار ہوتا ہے۔ فرید آباد کی ایک اور خاص اس کا دہلی سے بمبئی جانے والی مین ریلوے لائن پر کے اوپر واقع ہونا ہے۔ جہاں رکنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا، ناشتے کے لیے ہمیں کہیں اور رکنا تھا۔ فرید آباد سے گزرتے ہوئے مجھے میرے دوست رنبیر سنگھ مانگٹ یاد آئے جو فرید آباد میں ہی رہتے تھے۔ آگرہ ایک شہر بے مثال۔ آگرہ کا تاج محل ہماری اصل منزل تھا۔ جیسے ہی ہم آگرہ پہنچے، شہر نے بھی ہمیں بے حد متاثر کیا۔ ہم تاج محل سے مناسب فاصلے پر بس سے اتر گئے۔ تاج محل کو آلودگی سے بچانے کے لیے ایک خاص مقام سے آگے کوئی گاڑی نہیں جاتی۔ وہاں پر ایک الیکٹرک گاڑی موجود تھی جو سیاحوں کو تاج محل تک لے جاتی ہے، اور اس کے علاوہ تانگے بھی اس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ الیکٹرک گاڑی یا تانگا آپ کو صرف تاج محل کے مین گیٹ تک لے کر جاتا ہے۔ آپ بھی سمجھ لیجئے کہ تاج محل جتنی بڑی بلڈنگ ہے، اس سے کئی گنا بڑی عمارتیں اس کے ارد گرد موجود ہیں، جن کی شان و شوکت تاج محل جیسی تو نہیں لیکن کم بھی نہیں ہے۔ یقیناً وہ بھی اپنے زمانے کی بہت شاندار عمارتیں ہوں گی۔ ان کی دیکھ بھال کم ہونے کی وجہ سے ان کے رنگ و روپ میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو تاج محل کے بارے میں کچھ بتاؤں، میں چاہوں گا کہ آپ کو آگرہ کی تاریخ کے بارے میں بھی کچھ آگاہی فراہم کی جائے۔ آگرہ ایک عظیم تاریخ کا حامل شہر۔ آگرہ بذات خود ایک خوبصورت لفظ ہے جو اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتا ہے۔ مجھے ہمیشہ ہی سے یہ لفظ بہت بھلا لگا۔ جیسے ہی ہم آگرہ پہنچے تو مجھے یوں لگا جیسے میری کوئی بہت ہی پرانی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ یہ شہر ان شہروں میں سے ہے جسے مغلوں سے پہلے افغانوں نے آباد کیا تھا۔ ستیہ چندرا مکھرجی کی کتاب جو 1882 میں لکھی گئی، آگرہ کی سیاحت کی رہنمائی کے لیے انٹرنیٹ پر موجود ہے، میں درج ہے کہ ابراہیم لودھی کے والد سکندر لودھی نے 1504 میں اپنا پایا تخت دہلی سے یہاں منتقل کیا تھا۔ اس کے بعد کی آگرہ کی تاریخ کافی حد تک لوگوں کو معلوم ہے۔ اس سے پہلے کی تاریخ کا کسی کو صحیح علم نہیں ہے۔ مکھرجی نے لکھا ہے کہ یونانی سیاح جو 2 صدی میں یہاں پر آیا تھا، اس نے شہر کا تذکرہ آگرہ کے نام سے کیا ہے۔ مہابھارت میں بھی شہر کا ذکر اگراوانا کے نام سے ملتا ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہر 2000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ محمود غزنوی کے حملوں میں بھی شہر کا ذکر ملتا ہے، جس سے یہ تاثر بنتا ہے کہ یہ ایک غیر آباد گاؤں تھا اور اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی۔
میں نے شہر وار میں گھوم کر جاننے کی کوشش کی کہ یہاں پر کوئی بہت ہی پرانا مندر ہو، لیکن مجھے کچھ ایسا نہیں ملا۔ مکھرجی کے مطابق محمود غزنوی کے وقت ایک بہت چھوٹا سا گاؤں تھا اور اس کے 500 سال بعد ابراہیم لودھی نے اسے آباد کرنا شروع کیا۔ جب مغلوں نے اپنا پایا تخت آگرہ بنایا تو آگرہ کی حیثیت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ پھر جہاں پر تاج محل بنایا گیا، آگرہ فورٹ کی ایک شاندار عمارت تعمیر کی گئی، اس کے قریب سکندرہ میں اکبر کا مزار بنایا گیا، تو ان 3 چیزوں نے شہر کو 4 چاند لگا دیا۔ راجہ جے پال اور محمود غزنوی کے آپس کی جنگوں کے تذکرے میں بھی اس شہر کا ذکر ملتا ہے۔ شیر شاہ سوری نے بھی شہر پر قبضے کے لیے مغل حکمرانوں کے ساتھ جنگ لڑی۔ اس وقت آگرہ کی آبادی 15 لاکھ کے قریب ہے۔ زیادہ تر لوگ ہندی اور اردو بولتے ہیں، لیکن اس علاقے کی اپنی ایک بولی ہے جسے براش کہتے ہیں۔ اس شہر کے قریب ہی بھارت پور کے نام سے جاٹوں نے اپنی ایک چھوٹی سی ریاست بنائی ہوئی تھی۔ ان جاٹوں نے جب یہ محسوس کیا کہ مغل کمزور ہو گئے ہیں تو انہوں نے آگرہ پر حملہ کر دیا اور جو ممکنہ تباہی ہو سکتی تھی وہ کی، اور مغلوں سے اپنے اوپر کیے جانے والے مظالم کا بدلہ بھی لیا۔ یہ ریاست کافی عرصہ تک قائم رہی۔ مغل حکمرانوں کے زوال کے بعد انگریزوں نے اس علاقے پر اپنا قبضہ کر لیا۔ ان کے دور پہ یہاں بہت سخت قحط بھی پڑا۔ یہ شہر سطح سمندر سے 550 فٹ بلند ہے، اس لیے یہاں پر گرمی بھی کافی پڑتی ہے۔ اس شہر میں مختلف بادشاہوں نے کیا کچھ بنایا، اس کا تذکرہ آئندہ صفحات میں آئے گا۔ باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں۔